حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مسجدیں جہاں سے اسلام کا پیغام عام کیا جاتا ہے، مسجدیں جو مرکز اسلام بھی ہے، مساجد کو مراکز اسلام قرار دیا گیا ہے، ان مساجد کا یہ حال ہے کہ اکثر و بیشتر مساجد کے جو وضو خانے ہیں، طہارت خانے ہیں، بیت الخلاء ہے یا جوتا چپل رکھنے کی جو جگہیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گندگی انہی جگہوں میں ہے۔ وہی بیت الخلاء اگر کسی شخص واحد کا ہو تو کتنا صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، وہی وضو خانہ اگر کسی شخص واحد کا ہو، کسی کا پرائیویٹ ہو تو اس کو بہت صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ بات مسجد کی ہے تو گندگیوں سے لبریز ہے، اور وہی چیز اگر پرائیویٹ ہو، کسی شخص واحد کا ہو تو صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے اسلام کا پیغام عام کیا جاتا ہے اور طہارت کا حکم دیا جاتا ہے، پاکیزگی کا حکم دیا جاتا ہے، اور قرآن و احادیث کا خلاصہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پاکیزگی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے، اور اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ وہی پاکیزگی، وہی طہارت، وہی صاف ستھرا پن جو ہے مساجد سے ہمیں نادر و غائب نظر آتی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جہاں سے طہارت کا اور پاکیزگی کا حکم دیا جاتا ہے وہی طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے، اور لگ بھگ یہی حال مدارس کا بھی ہے اور یہی حال درگاہوں اور مزاروں کا بھی ہے۔ لہٰذا ہماری قوم کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی خانقاہیں ہیں، مزاریں ہیں، درگاہیں ہیں، یا قبرستان ہے یا مسجدیں ہیں، وہاں اگر طہارت خانہ ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، بیت الخلاء ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اگر وضو خانہ ہے تو اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، ایسا جیسے اپنے گھروں کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے انتظام و انصرام کرنا ذمہ دار حضرات کا کام ہے، جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مساجد و مقابر کے، مدارس کے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو بحسن خوبی نبھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو طہارت اور پاکیزگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و احادیث پر کما حق کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔